بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب نسیم ہدایت کی جھونکیں، جلد اول تا چہارم، پارٹ نمبر 28۔ سوال: اس کے بعد کیا ہوا؟ جواب: اس کے بعد کیا ہوتا؟ فیصلہ اوپر سے ہو چکا تھا۔ بہت اعتماد اور عزم کے ساتھ میں سیٹ پر پہنچا۔ مجھے آج بھی اس عزم کا مزہ محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی سپہ سالار ایک دنیا فتح کر کے بیٹھا ہو۔ میں نے مولانا صاحب سے کہا، مجھے مسلمان کر لیجئے۔ مولانا صاحب نے میرے ہاتھ چوم لیے اور خوشی سے مجھے کلمہ پڑھایا۔ میرا اسلامی نام محمد قاسم رکھا اور مجھے بتایا کہ یہ اسلام اب آپ کی ملکیت نہیں بلکہ امانت ہے اور آپ قاسم ہیں۔ ہمارے نبی کا ایک لقب قاسم تھا۔ اب سب تک پہنچانا ہے۔ جہاز میں اعلان ہوا کہ اب ہم دہلی پہنچ رہے ہیں۔ جہاز اترا۔ ہم دونوں اپنے ملک ایک مذہب کے ساتھ آسمان سے اترے۔ میں نے اپنے لگیج سے وہ مٹھائی کا ڈبہ نکال کر اور چاکلیٹ اور بسکٹ نکال کر مولانا کو خوشی سے پیش کیا جو میں اپنے خاندانی دھرم گرو کے لیے لے کر آیا تھا، اور خوشی خوشی میں گڑگاؤں پہنچا۔ اس کے بعد میں ایک لطیفہ سناتا ہوں۔ مولانا صاحب کو پھول جا کر یہ خیال آیا کہ مجھے پرمود کا نام اسامہ رکھنا تھا۔ انہوں نے مجھے فون کیا کہ غلطی سے میں نے آپ کا نام محمد قاسم رکھ دیا، آپ نے تو اپنا نام اسامہ رکھا تھا، آپ اپنا نام اسامہ رکھ لیں۔ میں نے کہا نہیں مولانا صاحب، اسامہ نام رکھ کر لوگ مجھے جینے نہیں دیں گے۔ حضرت محمد صاحب کا ایک نام قاسم ہے، وہ اسامہ سے بہت اچھا ہے۔ مولانا صاحب نے ہنس کر فون رکھ دیا۔ سوال: آپ نے قاسم نام رکھنے کا کیا حق ادا کیا؟ جواب: میں تو کچھ حق ادا نہیں کر پایا، البتہ میرے اکیلے بھائی امریکہ میں رہتے ہیں، بڑے ڈاکٹر ہیں، ان کے لیے ہدایت کی دعا کرنی شروع کی تھی۔ ستمبر میں ان کا خط آیا کہ وہ اپنے نرسنگ ہوم کی ایک نرس سے متاثر ہو کر مسلمان ہو گئے اور انہوں نے اسے شادی بھی کر لی۔ یہ ان کی دوسری شادی ہے۔ سوال: آپ کی بھابھی کی طرف سے مخالفت نہیں ہوئی؟ جواب: فون پر بات ہوتی رہتی ہے۔ شروع میں تو وہ بہت برہم تھی، ہندوستان واپس آنا چاہ رہی تھی، مگر اب یہ معلوم ہو کر حیرت ہوئی کہ اس سے مسلمان نرس کی خدمت اور اخلاق سے متاثر ہو کر وہ بھی مسلمان ہو گئی ہیں۔ سوال: واقعی آپ کی باتیں بڑے مزے کی ہیں۔ آپ کو اللہ نے زمین و آسمان کے درمیان ہدایت نصیب فرمائی۔ آپ نے شروع میں بتایا تھا کہ ہم دو آدمیوں کو یہ سعادت ملی، دوسرا آدمی کون ہے؟ جواب: مولانا نے مجھے بتایا تھا کہ ان کے پیر مولانا علی میاں صاحب نے بھی جہاز میں کسی کو کلمہ پڑھوایا تھا۔ سوال: آپ نے اسلام کے مطالعے کے لیے کیا کیا؟ جواب: میں نے گڑگاؤں میں ایک مولانا صاحب سے رابطہ کیا، روز رات کو 1 یا آدھے گھنٹے کے لیے جاتا ہوں۔ اللہ کا شکر ہے میں نے قرآن شریف پڑھ لیا ہے، جنازے کی نماز تک پوری نماز یاد ہو گئی ہے، اور روزانہ کسی نہ کسی کتاب کو بھی پڑھتا ہوں۔ سوال: آپ کی شادی کا کیا ہوا؟ جواب: اللہ کا شکر ہے میرا رشتہ ایک دیندار مسلم پڑھے لکھے گھرانے میں ممبئی میں ہو گیا ہے۔ سوال: واقعی آپ کا بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، اخیر میں ارمغان کے واسطے سے مسلمانوں کے لیے کوئی پیغام؟ جواب: میرا پیغام تو بس یہ ہے کہ اسلام جب ایک سچائی ہے اور یہ سچائی جب سب کے لیے ہے تو اس کو سب تک پہنچنا چاہیے۔ انسان تو سچائی کے سامنے بے بس ہوتا ہے، اس کی مجبوری ہے کہ وہ سچائی کو قبول کر لے۔ سوال: بہت بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جواب: واقعی شکریہ تو آپ کا ہے کہ آپ نے مجھے عزت بخشی۔ وعلیکم السلام۔ مستفاد از ماہنامہ ارمغان، مارچ 2005۔ محترمہ خیر النساء صاحبہ شالنی دیوی سے ایک ملاقات۔ احمد افوا: السلام علیکم خیر النساء۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال: آپ کا نام؟ جواب: خیر النساء۔ سوال: آپ کہاں کی رہنے والی ہیں؟ کچھ اپنا تعارف کرائیں۔ جواب: میں تھانہ بھون کے قریب ایک گاؤں کی رہنے والی ہوں۔ میرا پرانا نام شالنی دیوی ہے۔ میرے والد کا نام چودھری بلی سنگھ تھا۔ میری شادی ہریانہ میں پانی پت ضلع کے ایک قصبہ میں کرپال سنگھ سے ہوئی۔ اپنے پہلے شوہر کے ساتھ 14 سال رہی۔ اب سے 8 سال پہلے میرے اللہ نے مجھے اسلام کی دولت سے نوازا۔ اللہ کے شکر سے میرے 5 بچے ہیں جو میرے ساتھ مسلمان ہیں۔ سوال: اپنے اسلام لانے کے بارے میں کچھ بتائیں۔ جواب: مجھے بچپن ہی سے اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی مورتیوں کی پوجا دل کو نہیں بھاتی تھی۔ میں پیڑ پودوں، پھولوں، چاند ستاروں کو دیکھتی تو سوچتی کہ ایسی خوبصورت اور سندر چیزوں کو بنانے والا کیسا سندر ہوگا۔ ہمارے سسرال کے گاؤں میں یوپی کے بہت سے مسلمان کپڑے وغیرہ کی تجارت کے لیے آتے تھے۔ وہ مجھے ایک مالک کی پوجا اور اللہ کے آخری رسول حضرت محمد کی باتیں بتاتے۔ میرے ساتھ میرے بچے بھی بڑی دلچسپی سے ان کی باتوں کو سنتے۔ ان کے جانے کے بعد میرے چھوٹے چھوٹے بچے مجھ سے باتیں کرتے کہ ماں، ہم سب مسلمان ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ کچھ دنوں کے بعد میں نے مسلمان ہونے کا فیصلہ کر لیا اور گنگوہ کے علاقہ کے 2 مسلمانوں کے ساتھ میں جا کر اپنے بچوں سمیت مسلمان ہو گئی۔ سوال: اسلام لانے کے بعد آپ کے سسرال والوں اور مائکے والوں کی طرف سے مخالفت نہیں ہوئی؟ جواب: اسلام کا نام آتے ہی میرے گھر والوں اور سسرال والوں نے قیامت برپا کر دی۔ میرے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بے حد ستایا۔ ہم سبھی کو جان سے مارنے کی ہر ممکن کوشش کی، مگر موت و زندگی کا مالک ہماری حفاظت کرتا رہا۔ میرے اللہ پر مجھ کو بھروسہ رہا۔ ہر موڑ پر میں مصلی پر جا کر فریاد کرتی رہی۔ اللہ نے ہر موڑ پر میری مدد کی۔ سوال: گھر اور سسرال کے لوگوں کی طرف سے آپ کی دشمنی اور اللہ کی مدد کی کچھ باتیں بتائیں۔
जवाब कि मैं किस मुंह से अपने मालिक का शुक्र अदा करूं। मेरे घर वालों और ससुराल वालों ने, जो बड़े जिम्मेदार भी थे और बड़े ताकतवर भी, मुझे मिटाने की हर मुमकिन कोशिश की। 2-4 रोज तो वो समझाते रहे, और जब मैंने उनको फैसला सुनाया कि मैं मर तो सकती हूँ मगर इस्लाम से नहीं फिर सकती, तो फिर उन्होंने मेरे साथ बड़ी सख्ती की। मुझे पेड़ से टांग दिया गया। दसियों लोग मुझे लाठी डंडों से पीटते रहे, मगर वो लाठियां न जाने कहाँ लग रही थीं। मैं अपने मालिक से फरियाद करती रही। मुझे ऐसा लगा कि मुझे नींद आ गई या मैं बेहोश हो गई। बाद में मुझे होश आया, वहां पुलिस मौजूद थी। लोग भाग गए थे। मुझे लोगों ने बताया कि इस पिटाई में अपनी लाठी से मेरे चचा और जेठ के हाथ टूट गए। वो मेरे बच्चों को मुझसे छीन कर ले गए। मेरे बड़े बेटे, जिसका नाम मैंने उस्मान रखा था, उसको घर ले जाकर बहुत मारा। 2 रोज के बाद वो जान बचाकर घर से चला गया। थाना भवन अपने एक मुसलमान दोस्त के यहाँ वो फिर पकड़ा गया। उसको मारने के लिए बदमाशों के साथ मेरे घर वाले आ गए। 13 साल का बच्चा और 8-10 लोग छुरा चाकू लेकर उसे जान से मारने लगे। इस बच्चे ने छुरी छीनने की कोशिश की और जान बचानी चाहिए। ना जाने किस तरह इनमें से एक आदमी के पेट में वो छुरी घुस गई और वो फौरन मर गया। इतने में एक बस आ गई। बस वाले ने बस रोक दी। सवारियां उतरी तो वो लोग सब भाग गए। वहां एक लड़का, जिसके सारे जिस्म पर जख्म थे, और एक आदमी मरा पड़ा था। पुलिस आ गई और लड़के को जेल भेज दिया। जेल में पिटाई होती रही। लड़के ने साफ बयान दिया कि छुरी छीनते हुए मेरे हाथ से उसके पेट में घुस गई। लड़के को आगरा जेल में भेज दिया गया। मैं रातों को मुसल्ला पर पड़ी रहती। मैंने अपने सहारे के लिए तालिब नाम के एक आदमी से निकाह कर लिया। औरतें मुझे डराती, मुसलमान औरतें भी मुझे चिढ़ाती कि तेरे बच्चे अब तुझे मिलने वाले नहीं, और तेरे बच्चे की जमानत कोई नहीं करेगा। मेरा बच्चा उस्मान आगरा जेल में नमाज पढ़ता और दुआ करता। एक दिन उसने ख्वाब में देखा कि एक पर्दा आसमान से आया और लोग कह रहे हैं कि बीबी फातिमा आसमान से उस्मान की जमानत कराने आई हैं। एक हफ्ता के बाद आगरा की एक बड़ी दौलत वाली औरत ने उस्मान की जमानत कराई। वो मुजफ्फरनगर आया करती थी। जमानत हो गई तो मैंने दीन सीखने के लिए उसको जमात में भेज दिया। मैं अपने 4 बच्चों की वजह से रोया करती, और मेरे बच्चे भी बहुत तड़पते। मेरी बड़ी बच्ची छुप कर नमाज पढ़ती। उसको नमाज पढ़ता देखकर मेरे ससुराल वालों ने उस पर मिट्टी का तेल डाल दिया और आग जलानी चाहिए, मगर मेरे अल्लाह ने बचाया। 4 बार दिया सलाई जलाई, मगर एक बाल भी नहीं जला। मेरे जेठ देवरों ने मशवरा करके खीर पकाई और खीर में जहर मिला दिया। वो मेरी दोनों बड़ी बच्चियों को खिलाई, मगर कुछ भी ना हुआ। मेरी जेठानी ने ये सोचा कि जहर था ही नहीं। उसने खीर चखी और फौरन मर गई। मेरा बेटा उस्मान जमात से आया। मैं और वो पानीपत के पास से एक जगह जा रहे थे। हमें ससुराल वालों ने घेर लिया। गोलियां चलाई। गोलियां बच बच कर निकल जाती थी। 23 फायर उन्होंने किए। 23वां फायर उनमें से एक आदमी के लगा और वो मर गया। मैं अपने अल्लाह से अपने बच्चों को मांगा करती, मेरे अल्लाह मुझे मेरे बच्चे मिल जाएं। एक रोज़ एक मौलाना गौस अली शाह मस्जिद में आए। उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम की माँ का किस्सा सुनाया कि अल्लाह ने फिरौन के घर से उनको उनकी माँ से कैसे मिलवाया। मैं घर गई, सजदे में पड़ गई। मेरे अल्लाह, जब तू मूसा को मूसा की माँ की गोद में पहुंचा सकता है तो मेरे बच्चों को मुझसे क्यों नहीं मिला सकता। मैं तुझ पर ईमान लाई हूँ। मैं फरियाद करने किस से जाऊँ। मैं तेरे अलावा किसी से फरियाद नहीं करूंगी। सारी रात सजदे में पड़ी रही। मेरी आंख लग गई। कोई कह रहा है, अल्लाह की बंदी खुश हो जा, तेरे बच्चे तेरे साथ ही रहेंगे। सुबह को मेरा बच्चा उस्मान पानीपत से करनाल के लिए बस अड्डे गया। उसने देखा कि तीनों बहनें छोटे भाई के साथ बस से उतरी। वो मौका देखकर अंदाजे से पानीपत आ रही थी। चारों को ही लेकर वो खुशी खुशी घर आया। मैं फिर सारी रात सजदे में पड़ी रही। मेरे मालिक, आप कितने अच्छे हैं, आप कितने प्यारे हैं। अपनी दुखियारी बंदी के बच्चों को खुद ही भेज दिया। इसके बाद से 5-6 बार ऐसा हुआ कि मेरी ससुराल के लोग मुझे और बच्चों को तलाश करते हैं। हम उनको देख लेते हैं, मगर ऐसा लगता है कि वो अंधे हो जाते हैं। मुझे हर मोड़ पर मेरे मालिक ने सहारा दिया। मैं उस मालिक के किस मुंह से गुन गाऊं। सवाल, आपने अपने बच्चों की तरबियत का क्या इंतजाम किया। जवाब, मेरे लड़के उस्मान ने कुरान शरीफ पढ़ लिया, हर साल जमात में जाता है, अब काम कर रहा है। मैं दम करके भेज देती हूँ और बेफिक्र हो जाती हूँ कि हिफाजत करने वाला मालिक उसकी हिफाजत करेगा। मेरी 2 बड़ी लड़कियों की शादी अल्लाह ने करा दी है। दोनों लड़के बहुत दीनदार नेक हैं। मेरी बच्चियां भी बहुत पक्की और नेक मुसलमान हैं। उनकी शादी के वक्त मेरा बेटा आगरा जेल में था। मेरे अल्लाह ने जमानत का काम करा दिया और इसने अपनी बहनों को खुशी खुशी रुखसत किया। अब वो अल्लाह के शुक्र से बरी हो गया है। छोटी बच्ची और बच्चा मदरसा में पढ़ रहा है। सवाल, आप माशाल्लाह पर्दे में रहती हैं और नमाज की भी खूब पाबंदी करती हैं, आपको कैसा लगता है। जवाब, मैंने ईमान लाने के बाद कदम कदम पर अपने मालिक की मदद देखी। जब मुझे नमाज में बहुत मजा आता है। मैंने 6 साल से तहज्जुद, इशराक,
चाश्त और अवाबीन नहीं छोड़ी। मैंने क्या नहीं छोड़ी? सही ये है कि मेरे मालिक ने मुझसे पढ़वाई। मुझे कोई ज़रूरत होती है तो मैं मुसल्ले पर चले जाती हूँ और अपने मालिक से फरियाद करके दिल को यकीन हो जाता है कि अब ज़रूरत पूरी हो जाएगी और मुश्किल हल हो जाएगी। मैं पर्दे को अपने मालिक का हुक्म समझती हूँ। मुझे पर्दे में ऐसा लगता है कि मैं किले में आ गई और मेरे मालिक मुझे इस किले में देखकर खुश हो रहे हैं। मुझे तो अजीब सा लगता है, पूरे पानीपत में बहुत कम औरतें पर्दा करती हैं, ना के बराबर। पता नहीं हम कैसे मुसलमान हैं, ना अल्लाह पर भरोसा ना यकीन। मेरा तो ईमान है कि अगर अल्लाह पर यकीन और ईमान को मुसलमान समझ जाए तो चांद सितारे साथ चलने लगे। सवाल, आपकी बेटियां भी पर्दा करती हैं? जवाब, अल्लाह का शुक्र है मेरी बेटियां पक्का पर्दा करती हैं। उनको देखकर उनके ससुराल में भी पक्का पर्दा होने लगा। भला ऐसे रहीम करीम ने हमें पर्दा का हमारे शैतान से हिफाजत के लिए तोहफा भेज दिया और हम इसे दूसरे लोगों की तरह कैद समझने लगे। मुझे तो बेपर्दा हिंदू औरतों को देखकर तरस आता है। मैं सच कहती हूँ, मैंने सुना था कि औरत अपने ऊपर पड़ने वाली निगाहों का खूब ताड़ लेती है। मुझे तो मुसलमान होने और पर्दा में रहने से पहले रिश्तेदार और गैर रिश्तेदार हर मर्द की आंखों से ऐसा लगता था कि ये कपड़े उतार कर मेरी इज्जत लूटने वाला है। मुझे बहुत गुस्सा भी आता था और शर्म भी। मेरे अल्लाह ने मुझे ऐसा दीन दे दिया जिसने मुझे इस अजाब से बचा लिया। सवाल, मुसलमान भाई बहनों से आप कुछ कहना चाहेंगी? जवाब, मुझे सिर्फ दो बातों की धुन है। एक तो ये कि हमारे मुसलमान भाई बहन जिनको बाप दादाओं से इस्लाम मिल गया, उन्हें इस प्यारे दीन की कदर नहीं, बल्कि अफसोस होता है कि दीन की बातों को वो बोझ समझते हैं, जैसे पर्दा, नमाज वगैरह को। वो इस नेमत की कदर करें, अपने अल्लाह और अपने रसूल पर यकीन करें, ईमान के बाद इसकी मदद को देखें। और जब वो ईमान की अहमियत को नहीं समझते तो उनको इसका दर्द और फिक्र नहीं कि कोई ईमान पर मरे या बगैर ईमान दोजख में जाए। हमें पूरी इंसानियत को दोजख से बचाने की फिक्र करनी चाहिए। सवाल, आइंदा आपका क्या प्रोग्राम है? जवाब, मेरा इरादा कुरान शरीफ हिफ्ज करने का है। मैंने बात पक्की कर रखी है। मुझे भूल जाकर कुरान पाक हिफ्ज करना है और अपनी दोनों बच्चियों को दीन की सिपाही और दावत दीन बनाने वाला बनाना है। बड़ा बच्चा तो काम पर लग गया है। छोटे बच्चे को मैं चाहती हूँ कि वो अजमेर वाले हजरत की तरह लाखों लोगों को मुसलमान बनाए। मैं रोजाना तहज्जुद में अपने अल्लाह से दुआ करती हूँ कि मेरे अल्लाह, तूने बुत बनाने वाले के घर में इब्राहिम को पैदा किया, तेरे लिए क्या मुश्किल है। छोटे बच्चे को मुझे आलिम, हाफिज और दीन का दाई बनाना है। मेरे अल्लाह मेरी तमन्ना जरूर पूरी करेंगे। उन्होंने मेरा कोई सवाल आज तक रद्द नहीं किया। सवाल, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे लिए भी दुआ कीजिए। जवाब, मैं किस लायक हूँ, आप भी मेरे लिए दुआ कीजिए। अल्लाह ताला आपको हमारे नबी अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा वारिस बनाए, आमीन। मुस्तफ़ा दस महनामा अरमगान, जून 2003। जनाब मोहसिन साहब, रमेश सेन से एक मुलाकात। अहमद अब्बास, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद मोहसिन, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सवाल, मोहसिन साहब, आप बहुत मौका पर तशरीफ लाए। जवाब, जी अहमद साहब, बिलाशुबा मैं बहुत मौका से आया। फ़ोन पर हजरत से रब्ता एक माह तक कोशिश के बाद नहीं हो सका तो अल्लाह के भरोसे चल पड़ा कि जाकर पड़ जाऊंगा, कभी तो मुलाकात होगी। मगर अल्लाह का फजल के ट्रेन से उतरकर फौरन खलीलुल्लाह मस्जिद पहुंचा कि अगर हजरत होंगे तो मस्जिद में ज़रूर मिल जाएंगे। अल्लाह का शुक्र है कि मुलाकात हो गई। सवाल, आप अपने मतलब की बात कह रहे हैं और मैं अपने मतलब की। असल में आज 22 तारीख हो गई है और मैं अरमगान के लिए कोई इंटरव्यू ना ले सका था। 2 रोज के अंदर रिसाला को प्रेस में जाना है। मैं शाम से सोच रहा था कि किसको फ़ोन करूं। अचानक अभी ने बताया कि एक बहुत अच्छे दोस्त भाई मोहसिन आए हैं, उनसे जाकर अरमगान के लिए इंटरव्यू ले लो। जवाब, अच्छा अच्छा, हाँ, हजरत मुझसे भी फरमा कर गए हैं कि मैं कुछ वक्त इंतजार करूं। अहमद, अरमगान के लिए आपसे कुछ बातें मालूम करेंगे। सवाल, आप अपना खानदानी परिचय तारुफ कराइए। जवाब, मैं मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिला का रहने वाला हूँ। मेरी पैदाइश एक ताजिर घराना में 19 अप्रैल 1962 में हुई। मेरे वालिद साहब खल चौकर के थोको व्यापारी थे। उनकी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आए। कई बार उनका कारोबार बिल्कुल खत्म सा हो गया, मगर वो बड़े बहादुर, हिम्मत वाले आदमी थे। मेरे 2 छोटे भाई और एक बहन है। इंटरमीडिएट साइंस से करने के बाद मैंने बी फार्मा किया और फिर मेडिकल स्टोर मेरे वालिद ने मुझे करा दिया। झांसी में हमारी एक पढ़े लिखे परिवार में शादी हो गई। मेरी अहलिया एमएससी करने के बाद बीएड करके एक कॉलेज में लेक्चरर हो गई थी। शादी के बाद उनकी मुलाजमत की वजह से बहुत मुश्किल रही। अल्लाह ने मसला हल कर दिया और उनका ग्वालियर में ट्रांसफर हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ 2 बेटे और एक बेटी हैं। सवाल, अपने कबूल इस्लाम के बारे में बताएं। जवाब, मेरे पड़ोस में एक दुकानदार स्पेयर पार्ट्स की दुकान करते थे। उनका नाम सईद अहमद साहब था। बड़े अच्छे इंसान और मजहबी मुसलमान हैं। हमारी मार्केट में बस वो अकेले मुसलमान दुकानदार हैं, मगर मुझ सारी मार्केट में इनसे ज्यादा किसी से मुनासबत नहीं थी। इनकी ससुराल भोपाल में है। इनकी ससुराल लोग ग्वालियर आते तो वो मेरे लिए कुछ ना कुछ लाते। इनके ससुराल में एक शादी में इनकी बीवी के भाई मुझको बहुत जोर देकर दावत दे गए। बाजार की छुट्टी भी थी। मैंने सईद साहब के साथ प्रोग्राम बना लिया। भोपाल में आपके वालिद साहब मौलाना कलीम साहब का प्रोग्राम था। सईद साहब मौलाना साहब से बड़े वाकिफ थे। एक अटारसी के हाजी साहब जिनके हाथों पर सैकड़ों लोग इस्लाम
کے سائے میں آئے ہیں ان کے واسطے سے حضرت صاحب سے سعید صاحب واقف ہوئے اور ملنے کے لیے بےتاب تھے۔ مجھ سے ان کا ذکر کرتے تھے، بار بار پھول جانے کے لیے کہتے تھے۔ شادی چھوڑ کر سعید صاحب نے مولانا صاحب سے ملاقات کے لیے تلاش شروع کی۔ سچی طلب تھی۔ الحمدللہ ایک انجینئر صاحب کے ہاں صبح کو ملاقات ہو گئی۔ وہاں مولانا صاحب کو ناشتے کے لیے بلایا تھا۔ ملاقات طے ہو گئی۔ وہاں مولانا صاحب کو ناشتے کے لیے بلایا تھا۔ بہت سے مولانا لوگ بھی ساتھ تھے۔ سعید صاحب اور میں وہاں پہنچے۔ سعید صاحب نے بتایا کہ یہ رمیش سین صاحب میرے بہت اچھے پڑوسی ہیں، بلکہ پڑوسی سے زیادہ بڑے بھائی ہیں۔ ہم لوگ آپ سے ملنے پھول آنا چاہتے تھے۔ ہمارا مقدر کے گوالیار سے آج ایک شادی میں بھوپال آنا ہوا۔ آپ کی خبر معلوم ہوئی تو شادی بھول گئے۔ کل صبح سے تلاش کرتے کرتے آج اللہ نے مراد پوری کی۔ آپ ان سے کچھ باتیں کر لیں۔ مولانا نے بڑی خوشی کا اظہار کیا اور کہا کہ پھول تو آپ کو آنا ہی پڑے گا۔ یہ رمیش صاحب آپ کے تو ہیں ہی، ہمارے بھی بھائی ہیں اور خونی رشتہ کے حقیقی بھائی۔ مجھ سے بولے رمیش صاحب آپ سب ایک ماتا پتا ماں باپ کی اولاد ہے نا؟ میں نے کہا جی ہاں، اس میں کیا شک ہے؟ تو بولے کہ ایک ماں باپ کی اولاد کو ہی تو خونی رشتہ کا حقیقی بھائی کہا جاتا ہے۔ حضرت صاحب نے مکان مالک انجینئر صاحب سے کسی الگ کمرے میں ملاقات کی خواہش ظاہر کی۔ سب لوگوں نے کہا آپ اسی کمرے میں بات کر لیں، ہم لوگ باہر چلے جاتے ہیں۔ سب لوگ چلے گئے تو مولانا صاحب نے مجھ سے کہا رمیش سین صاحب آپ ہمارے خونی رشتے کے بھائی ہیں، محبت میں مجھے ایک اچھا آدمی سمجھ کر ملنے کے لیے آئے ہیں۔ میری ذمہ داری ہے آپ کے لیے جو سب سے زیادہ ضروری اور بھلائی کی بات ہے آپ سے کہوں، اور آپ کے لیے جو خطرے کی بات ہے اسے خبردار کروں۔ دیکھیے جس دیش میں آدمی رہتا ہو اس کے حاکم کو تسلیم نہ کرے اور نہ مانے، اور وہاں کے قانون سنودھان اور کانسٹیٹیوشن کو نہ مانے نہ تسلیم کرے، وہ باغی اور غدار ہے۔ اس لیے کسی دیش کے کسی عہدے پر مقرر کرنے سے پہلے ہر شہری کو دیش کے منشور اور سنویدھان کے پرتی وچن بدھتا اور وفاداری کی شپتھ اور حلف دلایا جاتا ہے۔ یہ پوری کائنات اور سرشٹی کا ایک اکیلا مالک بادشاہ، وہ اکیلا خدا ہے، اور اس کا فائنل اور آخری دستور اور منشور قرآن مجید ہے جو اس نے اپنے آخری رسول اور انتم سندیشٹا حضرت محمد پر بھیجا ہے۔ انسان کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ وہ ہوش سنبھالنے کے بعد سب سے پہلے غداری سے بچ کر اس اللہ کے اکیلا مالک ہونے اور قرآن کے آخری دستور ہونے کا حلف لے۔ اس حلف کے بغیر آدمی باغی اور غدار ہے، اور اس کو اللہ کی زمین پر چلنے، یہاں کی چیزوں سے فائدہ اٹھانے، یہاں تک کہ اس کی ہوا میں سانس لینے کا حق حاصل نہیں۔ اور اللہ کے باغی کو جو یہ حلف نہ لے اور کلمہ پڑھ کر ایمان نہ لائے، غداری اور بغاوت کے جرم میں ہمیشہ ہمیشہ کی نرک میں جلنا پڑے گا۔ اس لیے رمیش بھائی اس حلف کو کلمہ شہادت کہتے ہیں۔ میں آپ کو پڑھواتا ہوں۔ آپ یہ سوچ کر اپنے سچے مالک کو حاضر و ناظر جان کر بغاوت سے توبہ کر کے اس کے قانون قرآن کا پالن کرنے کے لیے یہ حلف لے رہا ہوں۔ سچے دل سے 2 لائنیں پڑھ لیجئے، یہ کہہ کر مجھے کلمہ شہادت پڑھوایا۔ میں نے پڑھا۔ کلمہ پڑھوا کر مولانا نے مجھ سے کہا جو اس کلمہ کو سچے دل سے پڑھ لے اس کو ہی مسلمان کہتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے آپ مسلمان ہو گئے۔ اب آپ کو پاک ہونے کے طریقے سیکھنے ہیں، نماز یاد کرنی ہے، اسلام کو پڑھنا ہے۔ آپ جب پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ سعید صاحب نے آپ کے ساتھ کیسا بھائی ہونے کا حق ادا کیا، اور اصل تو مرنے کے بعد اس نعمت کی قدر معلوم ہوگی۔ ناشتے کا تقاضا تھا، سب لوگوں کو بلوا لیا گیا تھا۔ ناشتہ کے دوران مولانا صاحب نے مجھے کچھ کتابوں کے نام لکھوائے اور اپنی کتاب آپ کی امانت آپ کی سیوا میں انجینئر صاحب سے منگوا کر دی۔ یا ہادیو یا رحیمو اور کچھ اور کلمات پڑھنے کے لیے لکھ کر دیے۔ میں نے مولانا صاحب سے عرض کیا کہ جو 2 لائنیں آپ نے مجھے پڑھائی ہیں وہ بھی کہیں مل جائیں گی؟ پھر میں نے کہا اور احمد صاحب، یہ بالکل میرے اندر کا عجیب حال تھا کہ کلمہ شہادت پڑھ کر مجھے بالکل ایسا لگا جیسے کہ میں ایک جال اور بندھن میں بندھا تھا۔ یہ کلمہ پڑھ کر ہزاروں من بوجھ کے تلے سے بڑے بندھن اور جال سے میں آزاد ہو گیا اور بالکل ہلکا پھلکا میں اپنے آپ کو محسوس کر رہا ہوں۔ سوال کیا آپ کا نام ابھی ہی نے محسن رکھا؟ جواب مولانا صاحب نے میرے نام کو بدلنے کے لیے نہیں کہا، البتہ قانونی کارروائی کا طریقہ بتایا۔ بہت دنوں کے بعد میں اپنی پسند سے محسن انسانیت کتاب پڑھ کر محمد محسن نام رکھنے کی خواہش ظاہر کی تو سعید صاحب نے میرا نام محمد محسن رکھا۔ سوال کیا یہ حالات آپ نے اپنے گھر والوں سے جا کر فوراً بتائے؟ جواب ہم لوگ بھوپال سے گوالیار پہنچے۔ میرا خیال تھا کہ غداری اور بغاوت سے توبہ کر کے وفاداری کے لیے حلف لینا ہر انسان کی ضرورت ہے، یہ ایک بہت ضروری بلکہ انسانوں کے لیے سب سے ضروری اور اچھا کام ہے۔ میں نے جا کر اپنی بیوی سے بتایا اور ان کو بھی کلمہ پڑھنے کے لیے کہا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس بات سے اس قدر چڑ جائیں گی۔ انہوں نے پورے خاندان والوں کو اکٹھا کر لیا اور اس قدر سخت رخ اختیار کیا جس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میں سارے پریوار کے سامنے معافی مانگی اور ان سے وعدہ کیا کہ میں اپنے ہندو دھرم ہی میں رہوں گا، مگر جب میں اکیلا ہوتا تو ضمیر مجھے کچوکے دیتا کہ ایک مالک کی کائنات میں باغی اور غدار تو کفر و شرک پر اتنے جری اور بہادر اور تو حق پر ہوتے ہوئے اتنا بزدل اور گیدڑ گاگو
इससे मौत अच्छी ہے۔ اندر سے مجھ سے کوئی سوال کرتا، کیا اللہ اکیلا اور اس کائنات کا مالک نہیں؟ کیا قرآن اللہ کا سچا کلام نہیں؟ کیا حضرت محمد جیسا کوئی اور سچا دنیا میں پیدا ہوا ہے؟ کیا جنت دوزخ حق نہیں ہے؟ کیا دیوی دیوتا پوجا کے لائق ہیں؟ کیا یہ سب مل کر مکھی بنا سکتے ہیں؟ کیا کفر و شرک پر مر کر ہمیشہ کی دوزخ نہیں ہے؟ یہ سوالات میرے اندر ایک آگ سی لگا دیتے اور بار بار میرا دل چاہتا تھا کہ سارے کفر و شرک کے پرستاروں سے ٹکرا جاؤں۔ سوال، اس دوران آپ نے کچھ اسلام پڑھ لیا تھا؟ جواب، روزانہ ایک کتاب میں اسلام جاننے کے لیے پڑھتا تھا اور میری پیاس بھڑکتی جاتی تھی۔ اس مطالعے کی روشنی میں میرے اندر یہ سوالات اٹھتے تھے۔ سوال، پھر کیا ہوا؟ جواب، پھر وہی ہوا جو ہونا چاہیے تھا۔ میرے ایمان نے مجھے ابھارا اور سارے خداؤں کے پرستاروں سے میں نے بغاوت کا اعلان کر دیا۔ اکیلے خدا کی وفاداری میں آخری سانس تک لڑنے کا میں نے عزم کر لیا۔ میں نے اپنی بیوی اور اپنے گھر والوں سے کہہ دیا کہ میں مسلمان ہوں، مسلمان رہوں گا اور انشاءاللہ مسلمان مروں گا۔ میں آپ لوگوں کے دباؤ اور رشتوں کی محبت میں اسلام کے کسی چھوٹے سے چھوٹے حکم سے دستبردار نہیں ہو سکتا۔ سوال، آپ اس پر لوگ برہم نہیں ہوئے؟ جواب، کیوں نہیں ہوئے؟ خوب ہوئے۔ روز خاندان کے لوگ اکٹھا ہوتے، مجھے بلاتے، سمجھانے کی کوشش کرتے، برہم ہوتے۔ شروع میں تو میں بلانے پر چلا جاتا تھا، بعد میں نے پنچایتوں میں جانے سے منع کر دیا۔ گھر والوں نے میرے خلاف اسکیمیں شروع کر دی۔ میں نے عدالت میں اپنی حفاظت و قبول اسلام کے لیے کارروائی کی۔ میرے خلاف بہت جھوٹے مقدمے لگائے گئے، 6 بار مجھے زہر دینے کی کوشش کی گئی، کئی لوگوں سے مجھے قتل کرانے کی کوشش کی، مگر میرے اللہ نے مجھے بچایا۔ فون پر مولانا صاحب سے مشورہ ہوا، مولانا نے کہا اچھا ہے کہ اس طرح کے حالات میں آپ گوالیار چھوڑ دیں، دین کے لیے ہجرت کے بڑے فضائل ہیں، انشاءاللہ آپ کو اجر بھی ملے گا اور راحت بھی۔ کچھ روز کے لیے میں دہلی آ گیا۔ دہلی میں وقتی مخالفتوں سے تو راحت ملی، مگر بہت سی مشکلات بھی سامنے آئی۔ میں جو رقم گوالیار سے لے کر آیا تھا ختم ہو گئی اور کوئی کاروبار لگ نہ سکا۔ ایک کمپنی میں MR کی ملازمت مل گئی تو راحت ہوئی۔ حضرت کے ایک دوست مجھے راجستھان لے گئے، آج کل راجستھان میں رہ رہا ہوں، الحمدللہ میں راحت میں ہوں۔ سوال، جس طرح کی مشکلات کا آپ کو سامنا کرنا پڑا، اس میں آپ کا حوصلہ نہیں ٹوٹا؟ جواب، بس اللہ کا فضل ہے کہ اس نے سنبھالا۔ اصل میں گھر والوں اور غیر مسلموں کی طرف سے جو زیادتیاں ہوئیں ان سے تو حوصلہ بڑھا اور ہمت نہیں ٹوٹی، مگر زندگی میں 4-5 بار مجھے پرانے خاندانی مسلمانوں سے ایسی تکلیفیں پہنچی کہ شیطان نے مجھے بالکل ارتداد میں دھکیل دیا تھا، مگر اللہ کا شکر ہے کہ حضرت مولانا جیسا مومن اللہ کی رحمت کا فرشتہ بن کر ہمارے لیے کفر کی تباہی سے بچانے کا ذریعہ بن گیا۔ سچی بات یہ ہے کہ میں ایمان اور اسلام کے اہل ہی نہ تھا۔ میرے اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے اپنے فضل سے سعید صاحب کو ہدایت کا فرشتہ بنا کر ہمارے پڑوس میں بھیج دیا اور اللہ نے اپنی مرضی سے ہدایت عطا فرمائی، مگر واقعی حالات اتنے سخت سامنے آئے کہ اگر اپنے بل بوتے پر ان سے نمٹنا چاہتا تو چند روز میں اسلام کو چھوڑ دیتا، مگر اللہ کی رحمت تھی کہ سالہ سال جمائے رکھا۔ سوال، کچھ خاص باتیں ان میں سے بتائیں۔ جواب، مولانا احمد صاحب، ایمان جتنا قیمتی ہے اللہ نے جس طرح اپنے فضل سے مجھے دیا ہے اس کے مقابلے میں مشکلات کچھ بھی نہیں۔ جب مولانا صاحب نے مجھے کلمہ پڑھوایا تھا تو میں مسلمان ہونے یا دھرم چھوڑنے کی نیت سے تو کلمہ نہیں پڑھ رہا تھا، مگر کلمہ پڑھ کر میں نے جیسا بندھنوں سے اپنے آپ کو آزاد محسوس کیا، اس کے لیے اسلام کو میں نے سمجھا۔ اب اس راہ کی مشکل کو میں بیان کرتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ میں اپنے اللہ کی شکایت کر رہا ہوں، اس لیے مجھے ان واقعات کو بیان کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے جب ہر مشکل سے میرا ایمان اور نکھرا بھی ہو۔ سوال، پھر بھی ایک آدھ واقعہ سنائیے۔ جواب، بس اس کے لیے مجھے ابھی معاف کریں، وہ حالات بھی نعمت کے طور پر تھے، مگر اب الحمدللہ راحت و عافیت کی نعمت میں اللہ نے مجھے رکھا ہے۔ میری بیوی عائشہ بن کر میرے ساتھ ہیں، میرے دونوں بیٹے محمد حسن حسین اور میری بیٹی فاطمہ۔ اللہ نے بس میرے لیے خاندان میں سب کو ہدایت دے دی ہے۔ کیا اس انعام کے بعد ایمان کی راہ کی ان آزمائشوں کا ذکر کرنا جو ایمان کے مزہ کے لیے عطا کی گئی تھی کم ظرفی اور ناشکری نہ ہوگی؟ سوال، سنا ہے آپ اس سال عمرہ کے لیے بھی گئے تھے؟ جواب، الحمدللہ ہم دونوں اپنے بچوں کے ساتھ عمرہ کو گئے تھے۔ سوال، وہاں آپ کو کیسا لگا؟ جواب، سچی بات یہ ہے کہ میرے گھر والوں کے لیے اسلام ان کی چاہت وہیں جا کر بنا، ورنہ یہاں تو بس حالات نے انہیں میرے ساتھ آنے پر مجبور کر دیا۔ عمرے کے بعد الحمدللہ سب کو دین کا شوق ہو گیا۔ سوال، گوالیار میں اپنے خاندان والوں کو ساتھ کچھ آپ کا رابطہ ہے؟ جواب، عمرہ کے بعد کچھ رابطہ شروع کیا ہے، مجھے لگتا ہے کہ حرمین کی دعائیں قبول ہو رہی ہیں۔ میرے چچا زاد بھائی مجھ سے ملنے آنا چاہتے ہیں، میں نے ان کو جولائی میں بلایا ہے، وہ ایک بڑے سرکاری عہدہ پر ہیں، اگر وہ اسلام میں آ جاتے ہیں تو سب گھر والوں کو سوچنا پڑے گا۔ انہوں نے حضرت کی کتاب آپ کی امانت پڑھی ہے، اسلام ایک پریچے بھی میں نے ان کو بھیجی ہے۔ سوال، ارمغان کے قارئین کے لیے کوئی پیغام؟ جواب، اسلام دین فطرت ہے، جس طرح پیاسے کو ٹھنڈے پانی کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح اسلام کی انسان کو ضرورت ہے۔ کسی پیاسے کو جس کی زبان خشک ہو رہی ہو، ہونٹوں پر پیاس کی شدت سے پپڑیاں جم رہی ہوں،
آپ ٹھنڈا پانی ہونٹوں تک لائیں تو وہ دھتکارنے کے بجائے جھپٹ کر لے گا۔ اسی طرح اسلام کو دل کے ہونٹوں تک لگانے کی صورت ہے۔ ساری انسانیت کفر و شرک کے جال اور بوجھ کے تلے دبی ہے۔ اسلام ان کے لیے آزادی ہے، اس کے لیے اسلام کے خلاف جھوٹے پروپیگنڈا کی پرواہ نہ کر کے یہاں انسانیت تک اسلام کو ہمیں پہنچانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ بس ارمغان کے پڑھنے والوں کے لیے میری یہی درخواست ہے۔ سوال: شکریہ محسن بھائی، میرا خیال تھا کہ آپ ان آزمائشوں کی کہانی سنائیں گے جو راہ وفا میں آپ کو پیش آئی، مگر خیر کسی اور موقع پر۔ جواب: معاف کیجیے احمد بھائی، سچی بات یہ ہے کہ میں آج جس حال میں ہوں مجھے نہیں لگتا کہ میں ان آزمائشوں سے گزر کر یہ راہ پائی ہے۔ اب اس کا ذکر مجھے ناشکری سا لگتا ہے۔ میرے لیے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس نعمت سے اسلام کی قدر کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں استقامت بھی عطا فرمائے۔ سوال: دینی تعلیم کے لیے آپ نے کیا کچھ کیا؟ جواب: الحمدللہ پہلے روز سے دین پڑھنا میری پہلی چاہت ہے۔ الحمدللہ میں نے قرآن شریف پڑھ لیا اور اردو خوب پڑھ لیتا ہوں، کچھ لکھ بھی لیتا ہوں۔ میرے سب گھر والے بھی قرآن شریف پڑھ رہے ہیں۔ ہم لوگوں نے عزم کیا ہے کہ اول مرحلہ میں اتنا قرآن آ جائے کہ ہم اپنے نبی کی اتباع میں ایک منزل روزانہ پڑھنے لگے۔ میں نے جماعت میں جب سے یہ سنا تھا کہ ہمارے نبی کا معمول 7 روز میں قرآن مجید ختم کرنے کا تھا، میں نے گھر والوں سے یہ عہد لیا کہ قرآن مجید 7 یا 5 روز میں ضرور ختم کیا کریں گے۔ میرے بچوں اور بیوی تینوں نے عزم کیا۔ مجھے امید ہے اس سال کے آخر تک یا کم از کم جنوری سے ہم لوگ اس لائق ہو جائیں گے کہ ہر ایک منزل روزانہ تلاوت کریں۔ الحمدللہ ابھی بھی فجر کے بعد ہم 5 وقت پابندی سے تلاوت کرتے ہیں۔ اس کے بعد کچھ ترجمہ یاد کراتا ہوں۔ سوال: ماشاءاللہ بہت خوب، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ ابھی بتا رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مستجاب الدعوات بنایا ہے، آپ کی دعائیں بہت قبول ہوتی ہیں، کوئی واقعہ بتائیے۔ جواب: مولوی احمد صاحب، میرے اللہ نے ہر مسلمان، بلکہ سچی بات یہ ہے کہ سارے انسانوں سے دعویٰ کیا ہے اور وعدہ بھی کیا ہے، ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا۔ اللہ کا ہر بندہ مستجاب الدعوات ہوتا ہے، بس اس کو کارساز سمجھ کر مانگے۔ یہ بات الگ ہے کہ کسی کے بارے میں مشہور ہو جاتا ہے، ورنہ میرا خیال ہے کہ دنیا میں کوئی آدمی ایسا نہیں جس کی دعا اللہ نے قبول نہ کی ہو۔ میرا تو یقین ہے مانگنے کے طریقے سے مانگے، جس طرح دنیا میں فقیر مانگتے ہیں اس طرح سے بھی مانگے، اور آدمی اپنا رب سمجھ کر اڑ جائے کہ آج اپنے اللہ سے سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکلواؤں گا، تو رحمان الرحیم اللہ بندے کے گندے اور محتاجی کے ہاتھوں کی لاج رکھتے ہیں۔ یہ بات بھی سچ ہے کہ عادت اللہ کے خلاف مانگنا نہیں چاہیے، مگر مجھے اعتماد اتنا ہی ہے، میری بیوی کا مسلمان ہونا اور خود لے کر میرے بچوں کو میرے پاس آ جانا، اس عورت کا جو مجھے کئی بار زہر دے چکی ہو، اور ایسی مسلمان بن جانا سورج کے مشرق کے بجائے مغرب سے نکلنے سے کم نہیں۔ اس گندے نے جب بھی دامن احتیاج پھیلا کر خالی ہاتھ اٹھائے اور میرے اللہ نے میری جھولی بھر دی۔ سوال: واقعی بات تو یہی ہے، بس مانگنے والے ہی نہیں ہیں۔ آپ نے بتایا کہ خاندانی مسلمانوں سے آپ کو کچھ تکلیفیں پہنچی، وہ کس طرح کی تھیں کہ آپ کو اس درجہ سے ملال رہا؟ جواب: مولوی احمد، بس ان کا ذکر بھی ایسے کریم آقا کی ناشکری لگتی ہے۔ انسان کمزور ہے، زبان سے بات نکل گئی، اللہ معاف فرمائے۔ میرے اللہ کا مجھ پر کرم ہی کرم ہے، ایمان مل جانے کے بعد کہاں کی تکلیف، کہاں کی آزمائش۔ بس میرے اللہ مجھے شکر گزار بنا دیں، اس کی دعا آپ ضرور کر دیں اور کفران نعمت سے بچائیں، آمین۔ مصطفیٰ دس ماہنامہ ارمغان، جولائی 2009۔ ایک خوش قسمت نو مسلم دائی، عالم و دین مولانا محمد عثمان صاحب قاسمی، سنیل کمار سے ایک ملاقات۔ احمد عباس: السلام علیکم۔ محمد عثمان: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال: قارئین ارمغان کے لیے آپ جناب سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں، جواب ضرور فرمائیے، میرے لیے سعادت کی بات ہے۔ سوال: آپ ہمارے ارمغان کے قارئین کے لیے اپنا کچھ مختصر تعارف کروائیں۔ جواب: میرا نام محمد عثمان ہے، پلول ضلع فرید آباد ہریانہ کے قریب ایک گاؤں میں ایک غیر مسلم راجپوت گھرانے میں پیدا ہوا۔ میرا پہلا نام سنیل کمار تھا۔ میرے والد اپنے گاؤں کے ایک معمولی کسان ہیں۔ فروری 1992 میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اسلام کی دولت سے نوازا۔ میری عمر اب تقریباً 25 سال ہے۔ میں نے دینی تعلیم کا آغاز 1992 میں مدرسہ ہرسولی میں کیا۔ ناظرہ قرآن پاک کے بعد حفظ شروع کیا، بعد میں دارالعلوم دیوبند میں نے حفظ اور عالمیت تک کی تکمیل کی، الحمدللہ علی ذالک۔ سوال: اپنے قبول اسلام کے سلسلہ میں کچھ بتائیے۔ جواب: میری زندگی اللہ تعالیٰ کی رحمت اور کرم کی ایک نشانی ہے۔ میرے اللہ نے مجھ گندے کو ہدایت سے نوازنے کے لیے عجیب و غریب حالات اور نشانیاں دکھائیں۔ گھریلو حالات کی وجہ سے 8ویں کلاس کے بعد میں نے تعلیم بند کر دی، کچھ روزگار وغیرہ تلاش کرنا شروع کیے۔ میرے کلاس کا ایک میواتی لڑکا عبدالحمید میرا دوست تھا، جو قصبہ ہتھین کے پاس کا رہنے والا تھا۔ ہم دونوں بے انتہا محبت دوستی تھی۔ عبدالحمید بھی گھریلو حالات کی وجہ سے پلول میں کار مکینک کا کام سیکھنے لگا۔ کچھ دن کے بعد میں بھی اس کے ساتھ ورکشاپ جانے لگا۔ عبدالحمید کے والد میاں جی تھے اور وہ ہتھین کے قریب ایک گاؤں میں جمعیت شاہ ولی اللہ کی طرف سے امام تھے۔ اس گاؤں کے پسماندہ مسلمان 1947 میں اور اس سے پہلے مرتد ہو گئے تھے۔ یہ وہ علاقہ ہے جہاں حضرت تھانوی نے اپنے چند خدام کو دعوت کے کام کے لیے لگایا تھا اور یہاں کام کرنے والوں کے لیے بڑی دعائیں بلکہ بعض بشارتیں بھی سنائی تھی۔ اس گاؤں میں کوئی مسجد نہیں تھی۔
ایک مزار تھا، اس مزار کی یہ خصوصیت پورے علاقے میں مشہور تھی کہ اس پر کبھی کسی نے کوئی تنکا نہیں دیکھا۔ ہر وقت انتہائی صاف رہتا ہے، اوپر طاقوں میں کبوتر بھی رہتے ہیں مگر وہ بھی بیٹ نہیں کرتے۔ اسی مزار کے ایک حصہ میں وہ میاں جی صاحب رہتے تھے۔ بستی کے لوگ ان کو کھانا بھی نہیں دیتے تھے، وہ اکیلے اذان دیتے اور نماز پڑھتے۔ کچھ بچے کبھی کبھی ان کے پاس آ جاتے تھے، وہ ان کو کلمہ یاد کراتے۔ وہاں کے مرتد ہو چکے مسلمان بھینسا بوگی سے بھاڑے کا کام کرتے تھے۔ یہاں ایک مٹی کا بڑا اونچا ٹیلا تھا، یہ سب لوگ وہاں سے مٹی اٹھاتے اور لوگوں کے ہاں ڈالتے۔ ایک روز دو لوگ یہاں مٹی سے کاٹ رہے تھے، اچانک انہوں نے دیکھا کہ وہاں ایک خالی کھوہ میں سفید کپڑا دکھائی دیا۔ انہوں نے اور آگے سے مٹی ہٹائی تو معلوم ہوا کہ وہ ایک لاش ہے۔ یہ لوگ ڈرے اور میاں جی کو بلایا اور کہنے لگے کہ یہ کوئی جن یا پریت ہے۔ میاں جی آئے، انہوں نے دیکھا کہ ایک بزرگ سفید ریش کی میت ہے اور اس طرح پڑی ہے جیسے آج ہی انتقال ہوا ہو۔ انہوں نے لوگوں سے بتایا کہ یہ کسی اللہ والے کی مومن کی میت ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کی یہی شان ہوتی ہے کہ مرنے کے بعد ان کو دلہن کی طرح سلا دیا جاتا ہے اور مٹی بھی ان کی حفاظت کرتی ہے۔ اس واقعے سے گاؤں والوں پر بڑا اثر ہوا اور ان میں سے خاصے لوگ ارتداد سے توبہ کر کے مسلمان ہو گئے۔